وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، ہم اس پروگرام میں بھی گزشتہ پروگرام کی طرح تفسیر کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور تفسیر کی جو سلسلہ شروع ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام، تابعین کرام، اس پر ہم نے گفتگو کی گزشتہ پروگراموں میں. اس کے بعد ہم نے شروع کی تھی بات عصر تدوین کی، کہ تدوین کا عہد اس عہد میں کہ جس میں یہ علوم و فنون باقاعدہ ایک مستقل شکل میں نظر آ رہے ہیں. تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا مرحلہ تو وہ تھا کہ جس میں یہی تفسیری اقوال یہ حدیث کی کتابوں میں الگ سے ملتے تھے، تو اس میں بھی بعض ائمہ کرام نے اس طرح وہ احادیث جمع کیں اور ان کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا. دوسرا عہد جو نظر آتا ہے، یہ دوسرا طریقہ کار، کہ جب یہ تفسیر ایک بذات خود ایک علم کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں پھر پورے قرآن کریم کی آیات کو جمع کیا جاتا ہے، اور ان کی ترتیب پھر سورتوں کی ترتیب پر مکمل ہوتی ہے. تو یہ وہ دوسرا مرحلہ کہہ لیجئے اس عہد تدوین کا، اور اس میں کئی علماء کرام نے کام لیا. اور سب سے پہلا جو ہم دیکھتے ہیں وہ ابن خلکان ہے، کہ جنہوں نے عبد الملک ابن جریج کی جو تفسیر تھی اس کو باقاعدہ مرتب کیا، اور اس کو مرتب کر کے اور اس کو پھر وہ ایک تفسیر کی شکل دی. اور اس میں جو ایسے مفسرین کرام ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے الگ سے تفسیر لکھی، اس میں امام ابن ماجہ ہیں، امام ابن جریر الطبری ہیں، امام ابو بکر المنذر النیسابوری ہیں، امام ابن ابی حاتم ہیں، امام ابن حبان ہیں، امام حاکم ہیں، امام ابن مردوی ہیں رحمہم اللہ جمیعاً. تو یہ ائمہ کرام ہیں جنہوں نے اس طرح اس مرحلے میں تفسیر کو جمع کیا. اور اس کی خصوصیات میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو بھی تفسیر مأثور تھی، مأثور سے مراد وہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یا صحابہ کرام سے منقول ہے، یا تابعین کرام سے، اس کو انہوں نے جمع کیا اور اس کو یہاں پہ سب لے آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہ تفسیر سند کے ساتھ متصل تھی، کہ صاحب تفسیر جو ہیں، جو نقل کر رہے ہیں، انہوں نے کہاں سے لی ہے، تو وہ پھر اپنی روایت سے، اپنی سند سے ہی بیان کر رہے ہیں. اور پھر یہی ہے کہ اسی وجہ ہی سے اس میں ان لوگوں نے، اس لیے کہ خود یہ ائمہ حدیث بھی تھے اور خاص اور ائمہ تفسیر بھی تھے، تو ان کے پاس دونوں علم موجود تھے، تو ان کے کو آسانی تھی کہ وہ روایت کو نقل کرتے ہوئے یہ بھی واضح کر دیں کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت ضعیف ہے. کسی میں کوئی راوی ضعیف ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ وضاحت کر دیتے تھے. تو اس طرح پھر وہ ان کے لیے یہ اور آسانی ہو گئی کہ انہیں جو بھی روایات سند کے ساتھ بیان کی، اس پہ اگر ان کا کوئی بھی اس بارے میں تبصرہ ہوتا تھا تو وہ بھی بیان کر دیتے تھے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسی طرح تفسیر میں یہ اسرائیلی روایات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جیسے کہ ہم نے تابعین کرام کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اس عہد میں اسرائیلی روایات بھی شامل ہوتی چلی گئیں. تو یہی اسرائیلی روایات اب ان کتابوں میں بھی آ گئیں، اس لیے کہ وہ بھی اس سند کے ساتھ تھیں جو اس وقت انہوں نے ان حضرات سے لی تھیں جو کہ اسرائیلی روایت کو جمع کیا کرتے تھے. تو ان سے یہ بھی ان لوگوں نے بھی جمع کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا عہد کیا ہے اس کا، وہ تھا جب کہ تفسیر کا بالکل ایک دوسرے طریقے پہ چل پڑی، اس کا طریقہ کار ہی ذرا بدل گیا. اور وہ یہ ہے کہ جب وہ اسانید کو مختصر کر دیا گیا اور ان کو بیان کرنا چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا گیا. جیسے کہ پہلے باقاعدہ تفسیر کو روایت کے ذریعے سے نقل کیا جاتا تھا، تو وہ سلسلہ ذرا رک گیا، اور اس کے بجائے وہ صرف راوی کا نقل کر دیا کہ یہ فلاں راوی نے، یا فلاں امام نے، یا فلاں مفسر نے اس کو بیان کیا ہے. اس طرح اس کو بیان کرنا شروع کر دیا گیا. اور یہی ایک اہم وہ
موڑ تھا کہ جس کی بنا پہ اس میں غلط قسم کے افکار بھی شامل ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ سند وہ ایک طرح سے ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہی چیز بیان کی جاتی تھی جو سند سے ثابت ہو۔ لیکن جب اس کو ترک کر دیا جائے گا اور اس قسم کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے گا تو پھر اب ہر شخص اپنی بات کہہ سکتا ہے، جو جس کے دل میں بات آئی اس نے کہہ دی، یا جو بھی وہ سمجھتا تھا۔ اور خاص طور پہ اس زمانے میں جب کہ یہ مذاہب بھی مختلف مذاہب بھی آ گئے تھے، جس میں کچھ تو وہ کتاب و سنت سے قریب تر ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو کہ جن میں انحراف آ گیا تھا، کچھ باطل نظریات آ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوئے کہ وہاں پر پھر وہ اس قسم کی تفاسیر بھی اور اس قسم کے اقوال بھی وہ سب اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مرحلہ یہ ہوا یا دوسری بات یہ ہوئی اس میں شامل کہ اسرائیلی روایات بھی کثرت سے اس میں شامل ہونا شروع ہو گئیں، اس لیے کہ جو سند کا ایک طریقہ تھا یا سند کی ایک رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی، تو اس کی بنا پر جس نے جو چاہا جو ہے وہ بیان کر دیا۔ یہیں سے ہی مرحلہ جو ہے وہ ذرا خطرناک ہو گیا، اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی روایات جو ہے وہ مختلف انداز سے آنی شروع ہو گئیں، اور اس میں جو حق و باطل جو ہے وہ اس میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، اور ایسی روایات یا ایسے اقوال جو کہ صحیح نہیں ہیں وہ بھی اسی تفسیر میں شامل ہو گئے۔ تو یہ تھا وہ تیسرا ہم کہہ سکتے ہیں مرحلہ اس عہد تدوین کا۔ اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ، اسی عہد تدوین میں ہی جو چوتھا مرحلہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ اسی کا ہی امتداد تھا، پچھلے ہی مرحلے کا ہی امتداد تھا کہ اس میں جو غلطیاں ہوئی تھیں اور یا اس میں ایک انحراف پیدا ہوا تھا کہ اس کو صرف تفسیر بالمعصور پہ نہیں رکھا گیا، سند کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا گیا، تو جس کی بنا پر یہ ہر طرح کی باتیں آ گئیں، اور اس میں جو صحیح تھیں یا صحیح نہیں تھیں اور وہ اس میں آ گئیں، جس کی بنا پر یہ اس تفسیر میں ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے ملاوٹ ہو گئی، اور وہ جو پہلے خالص اور صحیح روایات صرف رکھی جاتی تھیں وہ چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب مختلف مذاہب، مختلف قسم کے عقائد یہ چیزیں آنے لگیں تو اس کی بنا پر بھی لوگوں نے اپنی اپنی باتیں اس میں شامل کرنا چاہیں اس تفسیر میں، اور اپنی جو بھی ان کی اس بارے میں روایات تھیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے اقوال تھے یا ان کے عقائد تھے اس کو بھی اس میں شامل کیا۔ اور تیسری شکل ہمیں اس میں یہ نظر آتی ہے کہ اب اس میں اور طرح سے بھی تفسیر کو دیکھنا شروع ہوا کہ بعض نے صرف احکام کی تفسیر جو ہے وہ الگ کر لی، بعض نے صرف وہ اس کی اعراب یا نحو اور صرفی لحاظ سے ہی قرآن کو یا اس کی تفسیر انہوں نے جمع کرنی شروع کر دی۔ اس طرح اور مختلف قسم کے وہ زاویہ نظر تھے جس کی بنا پر تفسیر جو ہے وہ اس کا ایک طرح دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، دائرہ بڑھتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے علوم بھی متعارف ہوتے چلے گئے، اور قرآن کریم کی وہ باتیں جو کہ ابھی تک صرف اقوال کی حد تک تھیں مزید تفصیل سے ہمارے سامنے آ گئیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تھی کہ جیسے کہ اب ثعلبی ہیں، ان کی جو تفسیر ہے وہ صرف اعراب پہ بات کرتے ہیں، اعرابی کیفیت، نحوی صرفی کیفیت ہیں، اور اسی طرح دوسرے علماء ہیں، بعض فلسفے کے عالم ہیں اور اس قسم کی باتوں میں ان کا زیادہ رجحان ہے، تو انہوں نے پھر قرآن کریم کو بھی اسی طرح دیکھا اور اسی طرح اس میں بیان کیا ہے۔ تو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مرحلے میں جو مرحلہ چلا آ رہا ہے اور آج تک یہی مرحلہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے قرآن کریم کی تفسیر کی جاتی ہے، جس میں سے ایک تو وہی ہے جو کہ صحیح طریقہ ہے جس پر ہم بات کریں گے، اور دوسرا وہ طریقہ ہے جو کہ جس میں کچھ نہ کچھ وہ انحراف کی شکل پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اسی ان مراحل میں خاص طور پہ عہد تدوین میں ہی دیکھتے ہیں کہ جو اہم تفاسیر لکھی گئیں اس زمانے میں، تو اس میں تفسیر معصور جو ہے، یعنی جو کہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں ہے، اس میں جامع البیان فی تفسیر القرآن امام طبری کی ہے، مشہور ہے، تفسیر طبری کہا جاتا ہے۔ اس طرح امام سمرقندی کی بحر العلوم ہے، امام ثعلبی کی کشف والبیان عن تفسیر القرآن ہے، اور معالم التنزیل امام بغوی کی ہے، پھر امام سیوطی کے الدر المنثور ہے،
پھر امام ابن کثیر کی تفسیر القرآن عظیم ہے. تو یہ وہ تفاسیر ہیں جو کہ اس عہد میں لکھی گئیں اور اس میں اس طرح جمع کی گئیں اور اس کو اسی نہج پہ رکھا گیا. اس پر ہم مزید آگے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.